بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج جی موسم بڑا پیارا ہو رہا تھا اور میں بچوں کو باہر واک کے لیے لے آئی، ساتھ ہی میں نے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی آپ لوگوں سے، تو سوچا وہ بات بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ اور یہ جی اوپر سے پہاڑیوں پہ جب بارش ہوتی ہے نا تو یہ آگے آہستہ آہستہ یہ پانی اس میں آنا شروع ہوتا ہے، ایک دم سے پھر تیز بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کریک سٹائل کا ہے، کچھ یہاں پہ آتا ہے اس میں پانی بارش کا، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، وہ والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے یہاں پہ۔ اچھا چھوڑیں یہ تو مذاق کی بات تھی، لیکن جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، اکثر خواتین سے ہے اسپیشلی، کیونکہ ہم جو گھر میں عورت اگر کام کر رہی ہوتی ہے تو اپنی صحت کا زیادہ خیال نہیں رکھ پاتی یا پھر اگنور کرتی رہتی ہے اپنی چیزوں کو، اپنی صحت کو زیادہ تر۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں عورت اپنی صحت کو اگنور کر کے چلتی ہے۔ تو پلیز اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھیں، جیسے کہ میں اپنی بات کروں تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ اور لوگ کہتے ہیں مرد جو کام کر سکتے ہیں وہ عورت کیوں نہیں کر سکتی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ اگر میں عورت ہوں تو میں تو کر سکتی ہوں، میں تو ہر کام کر سکتی ہوں، مطلب وہی والی بات کہ میں مردوں کی برابری کرنا ایک سمجھ لیں۔ اب میں سوچتی ہوں جو لوگ کرتے ہیں مرد کی برابری، ہم نہیں کر سکتے مرد کی برابری کبھی بھی نہیں، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مٹی سے بنایا ہے، عورت کو ایک الگ مٹی سے بنایا ہے۔ جو ہیوی کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورت بالکل کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ بعض لوگ میری بات سے بالکل متفق نہیں ہوں گے، اور میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ہر ایک کی سوچ یا ہر ایک کا نظریہ ایک جیسے نہیں ہو سکتا۔ تو میرا یہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے یہی کی ہے کہ میں ہر دفعہ جو گھر میں باری چیز ہوتی تھی یا کوئی ایسی جیسے پرانے زمانے میں کوئی ٹی وی ہوتا تھا وہ اٹھا کے صفائی کرنا یا کچھ اور کرنا، تو اس طرح سے میں ہر وقت اپنے آپ کو نا ایک بہادر وہ سمجھتی ہوتی تھی کہ بس میں تو ہر چیز اٹھا سکتی ہوں، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس پھر کیا ہو سکتے ہیں، یہ میری ہڈیوں کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں، یہ میری کمر میں درد ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور جیسے کہ ہماری نانی دادی یہ ہمیں بتایا کرتی ہیں کہ نہ اٹھاؤ بھاری چیزیں، نہیں اٹھانی، آپ نے نہیں اٹھا سکتی، عورت کے لیے نہیں ٹھیک آپ بھاری چیزیں اٹھاؤ۔ تو میں ان کی باتوں کو زیادہ تر اگنور کرتی تھی، میں کہتی تھی نہیں یہ کیا بات ہوئی، میں تو کر سکتی ہوں، میں تو اٹھا سکتی ہوں۔ بے شک انسان اٹھا تو لیتا ہے اپنے اوپر جبر کر کے، ہم اٹھا تو لیتے ہیں وہ چیز، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بعد ہمارے جسم میں کیا کیا ڈفرینس یا وہ کہہ لیں کیا نقصان پیدا کر سکتی ہیں یہ چیزیں۔ تو جیسے رگز ہوتے ہیں، رگز کو اٹھانا، ان سے صفائی کرتے وقت اگر صوفے کا وہ رکھا ہوا ہے، آدھا صوفہ رکھا ہوا ہے رگ کے اوپر، تو وہ اٹھانا، اس کے نیچے سے سنگل بیڈ کے نیچے سے اگر رگ وہ کرنا ہے، اس کا ایک ہاتھ سے اس کا پاؤں اٹھایا سنگل بیڈ کا یا بیڈ کا ایون، اور اس کے نیچے سے رگ نکالنا، تو وہ پھر یہ والی ساری حرکتیں ہم کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے میرے جو کندھوں میں درد شروع ہوا ہے، اس طرح سے مجھے ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک عرصہ پہلے درد شروع ہوا، وہ درد مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے درد۔ تو مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئی، اور وہاں سے پاکستان میں تھی تب میں، تو مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئی، کوئی کہتا تھا وائٹامن ڈی کی کمی ہے، تو کوئی کہتا تھا میری سرجری ہوئی تھی، لمپس پیدا ہو گئے تھے کچھ، تو وہ ریموو کیے میں نے، کوئی کہتا تھا وہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس سرجری کے بعد کے، تو کوئی کہتا تھا کہ نہیں یہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے، کوئی کہتا نہیں کمزوری ہے، کوئی مطلب جتنے ڈاکٹروں کے پاس میں گئی ہوں نا تو ہر ڈاکٹر نے مختلف بات بتائی، اور اسی کے اوپر میں چلتی گئی۔ میں نے کبھی اپنے اس کو نہیں دیکھا کہ پتہ ہی نہیں چلا مجھے کہ درد کی وجہ کیا ہے یا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا۔ تو خیر میں اسی طرح اس کو کبھی وائٹامن ڈی کا وہ کرتے ہوئے، باقی میں میرا وائٹامن ڈی بہت لو ہے، لو چل بھی رہا ہے، ہر وقت وہ لو ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن
جیسے وہ ریزن وائٹامن ڈی کا نہیں تھا، جو ہاتھ میں کندھے میں درد ہوتا تھا میرے سوری. تو اس کے بعد جو ہم پھر آسٹریلیا آ گئے. آسٹریلیا میں میں خیر ڈاکٹرز کے پاس جاتی بھی نہیں تھی کیونکہ میرے وہ لمس پیدا ہو گئے تھے. تو اس کو ریموو کرنے کے بعد میرے نا ایک ڈر بیٹھ گیا تھا ذہن میں کہ مجھے خدا نخواستہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کینسر ہے. کینسر کا نام ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اللہ بچائے سب کو. تو وہ جو میرا ڈر ہوتا تھا، میں کبھی ڈاکٹر کے پاس ابھی بھی میں زیادہ وہ نہیں جاتی. میرے ہسبینڈ مجھے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں جیسے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. تو وہ پھر خیر کسی طرح سے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈر کے اس کے بعد وہ پٹھان ڈاکٹر ہے یہاں پہ، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے وہ. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ اچھا تم بیٹھ جاؤ آرام سے اور اب مجھے تفصیل سے اپنی پوری کہانی بتاؤ، جب سے تمہیں یہ درد شروع ہوا ہے اور تم نے کیا 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 ہے، مطلب وہ سرجری کے بارے میں کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو، کیا کیا میڈیسنز لی ہیں، کیا کیا میڈیکیشن تم نے کی، وہ سب باتیں مجھے بتاؤ. تو اس نے میری پوری ہسٹری سنی آرام سے سکون سے. اس نے کہا کوئی جلدی نہیں ہے، تم مجھے تفصیل سے اپنا پوری کہانی بتاؤ. تو خیر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے یہ میڈیکیشنز لی ہیں، یہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، میں نے ایسے ٹیسٹ کروائے ہیں، یہ سرجری ہوئی ہے، اس طرح سے. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نا ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، تمہارا شولڈر الٹرا ساؤنڈ ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے میرے جو واقعی میں وہ کینسر ٹیسٹ اور وہ تو یہ فرسٹ پرائرٹی یہ لوگ اپنی وہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ٹیسٹ اسی کے کرتے ہیں، یہاں آسٹریلیا میں یہ زیادہ ہے. تو خیر مجھے وہ بھی ایک ٹراما اور وہ گزرا، ذہن پہ بہت زور پڑا کہ خدا نخواستہ اگر ٹیسٹ میں کچھ آ گیا تو کچھ کیا ہوگا کیا نہیں. الحمدللہ شکر ہے وہ سارے ٹیسٹ کلیئر تھے. اس کے بعد جو میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا، الٹرا ساؤنڈ میں پھر پتہ چلا کہ یہ جی میرے نا شولڈر میں انفلیمیشن ہوئی ہے. جو دونوں ہڈیوں کے بیچ وہ جوڑ ہوتا ہے شولڈر میں، کندھے میں آپ کا جو جوڑ ہوتا ہے اس میں وہ انفلیمیشن ہے، سوجن ہے، اور اس کے لیے مجھے برسائٹس کہتے ہیں اس کو بیسیکلی. تو یہ برسائٹس ہے اور اب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس ہاتھ کو بالکل ہلانا چلانا ہی بند کر دو. اور کچھ فزیو تھیراپیز ہیں، تو وہ فزیو تھیراپی میں نے کروائی، اس سے کوئی بھی نہیں فرق پڑا مجھے. اس کے بعد میں پین کلر لیتی رہی کافی عرصہ، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. بیسیکلی اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں. اس کے کچھ وہ ہیں کیا کہتے ہیں انجیکشنز ہیں، انجیکشنز لے لو، وہ ڈرگز ہیں کچھ، اور وہ آپ کو دیتے ہیں. تو اس سے وہ ٹیمپرری ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا آپ کو، لیکن وہ ٹیمپرری طور پہ آپ کو سن کر دیتا ہے آپ کے ہاتھ کو یا آپ کے درد کو. تو اس طرح سے پھر مجھے یہ ہوا کہ چلو وہ بھی میں نے لیے ہیں. تو میں یہی کہوں گی سب کو کہ آپ پلیز اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. اب جیسے کہ یہ ماڈرن کچنز آ گئے ہیں، پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں وہ اوپر بڑے بڑے کیبنٹس نہیں ہوتے تھے، زیادہ اوپر کی طرف ہاتھ کا استعمال نہیں ہوتا تھا. آج کل ہر اس کام میں اوپر کی طرف ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار ہیوی چیزیں اٹھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بار بار بہت زیادہ اگر آپ کا ہاتھ اوپر نیچے یوز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ برسائٹس ہوتا ہے. اور سب سے جو مین وجہ ہے، بڑی وجہ ہے، وہ بچوں کو اٹھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے میری شادی بہت کم ینگ ایج میں ہو گئی تھی، تو میں اور ماشاءاللہ سے میرا بڑا بیٹا بہت ہیوی تھا وہ سمجھ لو جیسے وہ اوور ویٹ تھا. تو اس کو، اور وہ تھا بھی پہلے بچے ذرا ضدی بھی ہوتے ہیں، تو وہ ذرا میں اس کو اٹھاتی تھی ہر وقت، اس کو گود میں لیا، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے زیادہ یوز کی وجہ سے وہ ہوا ہے زیادہ. تو میں تو اگر دیکھتی ہوں تو اس کی ریزن یہی ہے کہ بچوں کو زیادہ اٹھایا میں نے زیادہ عرصے کے لیے، تقریباً 4 سال تک کے میرے بچے ہو جاتے ہیں تب تک یہ گود میں رہتے ہیں، گودیوں میں چڑھے رہتے ہیں. تو وہ میں نے ایک عادت بری ڈالی تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. بچے کو ٹھیک ہے ماں باپ نہیں کر سکتے، ان کو بغیر اٹھائے رہ بھی نہیں سکتے،
آپ اٹھاتے ہو بچوں کو، لیکن میرا تو یہ ہے کہ چلو جیسے میں نے اپنے ہاتھ خراب کیے ہیں، اب دونوں ہاتھوں میں ہوا ہے یہ مسئلہ، دونوں شولڈرز میں ہو رہا ہے. تو آپ پلیز، میں یہی کہوں گی سب کو کہ اب احتیاط کیا کریں، زیادہ بچوں کو نہ اٹھائیں. ماں کے لیے تو مشکل ہی ہے کہ وہ رہ پائے اس کام سے، لیکن یہ پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے وہ ہاتھ جو استعمال ہو رہا ہے اوپر کی طرف زیادہ، جیسے کیبنٹس ہیں، ان میں آپ وہ والا سامان رکھیں جو کہ مہینے میں ایک دفعہ یوز ہو رہا ہو یا پھر کم یوز ہوتا ہو. ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے مسالے یا ہماری چیزیں جو یوز ہوتی ہیں وہ کچن کے نیچے حصوں میں رکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے لے اور آسانی سے ملے. یہ بار بار جو یوز ہوتے ہیں نا ہاتھ، اس کی وجہ سے زیادہ برسائٹس کا مسئلہ میں نے اکثر خواتین میں دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے. یہ تقریباً آپ اگر جو بھی سنیں گی تو ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے کچھ ہو مسئلہ. میں کہتی ہوں یہ مسئلہ اللہ کسی کو نہ دکھائے. یہ بہت بڑی آزمائش کہہ لیں یا درد کہہ لیں یہ ہے. میں روز 2 پیناڈول لے کے سوتی ہوں ورنہ مجھے نیند نہیں آتی. سردیوں میں تو خیر برا حال ہوتا ہے، میں باندھ کے اور 2 دوپٹے باندھے، پھر اس کے بعد پین کلر لیا، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن درد ہوتا ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. میں فزیو تھیراپی کرواتی ہوں، بہت کچھ، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. بس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب دعائیں کریں آپ لوگ میرے لیے کہ اللہ کرے یہ جلد از جلد میری یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے، خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ میں نے تو جتنا بھی اس کی میڈیکیشن لی، جتنا بھی ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوگا. یہ تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب آپ استعمال نہ کریں. تو استعمال تو ہم ماؤں کے لیے مشکل ہے کہ استعمال نہ ہو. تو بس یہی تھا آج کا ولاگ، اور آج کی ویڈیو یہی تک تھی. میں چاہتی تھی آپ لوگوں کو یہ شیئر کروں اور بتا دوں کہ پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں، اپنے ہڈیوں کا خیال رکھیں. یہ ایج کے ساتھ ساتھ نا پھر یہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو. تمز اپ دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.